ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. یہ جو سیزن ہے نا پری مانسون یا مانسون کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں کیا کیا جائے اپنے انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے. بشویب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ کس طرح سے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کتنا پہلے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سو دیٹ آپ اس کے امپیکٹ کو منیمائز کر سکیں. بالکل, یا آئندہ آنے والے سالوں کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکی ہیں ماہم فریال خواجہ, پہلے بھی شو میں آ چکی ہیں. شی از ڈوئنگ امیزنگ ورک, نہ صرف انوائرمنٹ کو لے کے بٹ ادروائز بھی اسکلس کو لے کر, اور جس طریقے سے وہ ایز اے ویری ایکٹیو ممبر آف سوسائٹی میں کہوں گا کہ آگے بڑھ رہی ہیں. ان سے آپ کی ملاقات ہے لیکن دوبارہ آج ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. روٹین کیا چل رہی ہے آج کل؟ ان دنوں میں میرا ڈی پی ٹی کا سیمسٹر چل رہا ہے, ابھی سیکنڈ سیمسٹر اسٹارٹ ہوا ہے تو اور اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ پہلے بھی کام کرتی ہیں اسکلس پہ تو آپ نے کیا سو کیا, انوائرمنٹ پہ کیا کر رہی ہیں ابھی؟ ان دنوں میں ہم لوگ بیسکلی لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کو پتہ ہے مانسون کا سیزن چل رہا ہے. نارملی مانسون کا سیزن 1 منتھ یا 30 days کے لیے ہوتا ہے, لیکن دس ایئر اٹس لائک 57 days 2 months. اور جب مانسون آتا ہے ساتھ لینڈ سلائڈنگ آتی ہے, سوئل ایروژن آتی ہے, اور اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اسپیشلی فارسٹ ایریاز میں جیسے کشمیر ہوتا ہے اور مانسہرہ ایسی جگہوں پر جہاں پہ بہت زیادہ فارسٹ ہے, وہاں پہ بہت زیادہ لینڈ سلائڈز ہوتی ہیں اور اٹس ریئلی ڈینجرس, اور سارے پودے بھی مر جاتے ہیں اور بیکاز آف دا سوئل ایروژن. تو اس کے لیے تو ہمارے پاس ایک سولوشن ہے کہ ہم زیادہ پودے لگائیں, کیونکہ جو ٹریز کے روٹس ہوتے ہیں ان کے پاس ایک نیچرل پراپرٹی ہوتی ہے کہ دے ہولڈ دا سوئل ٹوگیدر, اور اس کی وجہ سے لائک سوئل ایروژن اور یہ لینڈ سلائڈنگ بہت کم ہو جاتی ہے. تو یہی فارسٹری کا جو امپیکٹ ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, انوائرمنٹ پہ بھی امپیکٹ کرتا ہے یہ, اینڈ ویدر کولر اینڈ آکسیجن بھی زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے. ویسے بھی ابھی ایئر پولوشن بھی بہت زیادہ چل رہی ہے, اور سوئل ایروژن بھی کم ہو جاتی ہے, لینڈ سلائڈنگ سے لوگ بچ سکتے ہیں. تو ایگریکلچر کیا نارتھ میں پودے زیادہ لگانے چاہیے جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ چونکہ جس طریقے سے پانی آ رہا ہوتا ہے, ایک فلو ہوتا ہے, اگر وہاں پہ ہم ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں تو زیادہ نقصان ہوتا ہے, فلیش فلڈز بھی آتے ہیں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ میدانی علاقوں میں پودے نہیں لگانے یا کراچی میں پودے نہیں لگانے, ایکولی امپورٹنٹ ہے. بٹ وائی ایم سیئنگ دس بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ جب امیجز آتے ہیں ہمارے پاس, جی اچھا 2010 کا ایک امیج آئے گا فار ایگزامپل کلام کا آئے گا یا سوات کا آئے گا یا ناران کا آئے گا, کسی اور اسپاٹ کا آئے گا, اور آج 2025 کا آئے گا, تو اٹس اے ہیوج ڈفرینس. کیونکہ وہاں پہ جو درخت تھے, جو لش گرین انوائرمنٹ تھا, اگر آپ ان سالوں میں گئے ہوئے ہیں, آج آپ وہاں جاتے ہیں تو اٹس براؤن ایوری ویئر. ایگزیکٹلی, سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے فارسٹری کرنی ہے وہ ہے ہی فارسٹ. یہ جو وائلڈ لائف ہے اسی کو ہم نے, ہمارا مین پرپز ہے اس کو مینٹین کرنا. سٹی میں تو لگانے ہی لگانے ہیں, وہ تو لوگ خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو بلڈنگس بنانی ہوتی ہیں, وہ تو آگے چھوڑیں. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پلیس فار فارسٹری اینڈ ایگریکلچر اٹس دا فارسٹ, جہاں پہ وائلڈ لائف رہتی ہے, جہاں سے لوگ سورس کرتے ہیں ووڈ, اسپیشلی ولیجرس جو ہیں, ولیجرس کو ضرورت ہوتی ہے ایسی چیزوں کی. اچھا میم, کون کون سے پودے ہیں جو کہ لگانے چاہیے؟ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس جو ہمیں لگانے چاہیے. سب سے مین چیز جو ہمیں لگانے چاہیے وہ اسی ایریا کے جو لوکل پلانٹس ہیں ہمیں وہ لگانے ہیں. ایگزیکٹلی. اب ہم خوبصورتی کے لیے اس طرح کے پودے لگا دیں گے جو فارن کنٹریز میں لگتے ہیں, جو اس ایریا کے ویدر کے مطابق وہ گرو نہیں کرتے اچھی طرح. جیسے ہمارے ایریا میں دریک بہت زیادہ لگتا ہے, وہ بہت جلدی گرو ہوتا ہے, وہ چھاؤں بھی اس کا بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہے ہی اس ایریا کا لوکل پلانٹ. تو سب سے پہلے ہمیں اس ایریا کے مطابق اپنی تھوڑی ریسرچ کر کے اس ایریا کے مطابق کے پلانٹس لگانے چاہیے کہ وہاں پہ کون سے پلانٹس اچھے گرو کرتے ہیں, کون سے پانی دیے بغیر بھی سروائیو کر سکتے ہیں, اسپیشلی کیونکہ ابھی پانی کی بھی بہت مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. اینڈ سیکنڈ آف آل ہمیں فروٹ پلانٹس لگانے چاہیے جو ہمیں سب سے اچھے اور جوسی اس ایریا کے فروٹس دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ بتایا ہے کہ مری کے اندر اور کشمیر میں خوبانیاں اور آلوچے اور آلو بخارے اینڈ اسپیشلی دوز گرین ساور ایپلز ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, پومگرینیٹس بھی اسپیشلی. تو فروٹ پلانٹس لگانے چاہیے, اور لوکل جو پلانٹس ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس علاقے کا فروٹ مشہور ہے وہاں پہ تو ویسے ہی فارمز کے علاوہ بھی وہی پلانٹس اگر آپ لگائیں گے تو اچھا گرو کرتے ہیں وہ. پلس وہ درخت لگانا کہ جو کہ پانی پہ زیادہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں یوکلپٹس, ہم نے بہت زیادہ پاکستان میں دیکھا ہے جو بہت زیادہ پانی چوس لیتے ہیں. ہاں اس زمین کے لیے تو بہت اچھا ہے وہ درخت جہاں پہ سیم یا تھور ہے, لیکن ادروائز وہ درخت قطعاً اچھا نہیں ہے. اچھا, ہمیں پانی بہت چوستا ہے. ہمیں ایشور دیکھیے یہ والی اویئرنیس ہے بھی نہیں ہے, کیونکہ واقعی جس طرح ہم نے بات کی کہ ہم خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھ رنگ برنگے ہو پودے تو سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں نو میٹر واٹ, لیکن ہم ذرا کلرز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا گارڈن اچھا لگے, یہ والا پودا دے دینا, یہ ہمارے جو دیکھنے میں بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ کتنا پانی لے گا, ایٹ دا سیم ٹائم اس کا کیا اثر ہوگا ہمارے انوائرمنٹ پہ. تو میرا خیال ہے یہ والی اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم صرف شوق
تو ہمارا ہونا چاہیے, بٹ ساتھ میں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اچھا, ہم اوور آل اویئرنیس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کلائمیٹ پہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن میں نے جس جگہ پہ دیکھا ہے وہاں پہ ہم نے صرف پرابلم پہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, ہر علاقے کا ہے اوور آل پاکستان کے کانٹیکس میں, بیکاز اٹس اے گلوبل ایشو. بٹ ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو صرف پرابلم پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, سولوشنس پہ بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اویئرنیس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سینسٹائز کر سکیں, بتا سکیں, اسپیشلی ہمارے بچوں کو بتا سکیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم انوائرمنٹ کا خیال رکھیں. ادروائز یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ خدا نخواستہ ایک ڈیزاسٹر کی شکل اختیار کر سکتا ہے, جو کہ آلریڈی کر بھی رہا ہے. اویئرنیس کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو یوتھ کو اس کے اندر گھسانا ہے, کہ آپ نے اگر یوتھ کے لائک مائنڈ سیٹ میں ان کو بٹھا دیا نا یہ بات کہ ان کو انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے ان کی رسپانسبلٹی ہے, فیوچر وہ ہی ہیں فیوچر آبویسلی. تو اگر ہم ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ بات بٹھا دیں کہ انہوں نے آگے فارسٹری کرنی ہے اور پلانٹس کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کلائمیٹ چینج ہوتی کیوں ہے, کہ اس کا ریزن کیوں ہے. اب اس کا ریزن بیسکلی یہ ہے کہ اوزون جو لیئر ہے, اوزون لیئر ہمارے اوپر جو ایٹماسفیئر کا لیئر ہے وہ پورا ڈسٹروائے ہو رہا ہے. اب ابھی جیسے ان دنوں میں ہمیں کافی لوگ کہتے ہیں کہ سن اسکرین لگانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس ٹائم پہ اوزون لیئر بھی تو ہوتا تھا نا, کیو مین کے ٹائم پہ اوزون لیئر ہوتا تھا, ان کو کیوں سن اسکرین کی ضرورت ہے. ابھی یو وی ریڈیشن اتنی زیادہ ہے, اسے اسکن کینسر اور پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا ہے. تو ہمارا مین ریزن ہے کہ ہمیں اوزون لیئر کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا فکس کرنا ہے. اور وہ کس طرح فکس ہوتا ہے؟ اگر ہم آکسیجن کا لیول انکریز کرتے ہیں. اور آکسیجن لیول کیسے انکریز ہوتا ہے؟ پلانٹس. بس یہی ہے, پلانٹس ہمیں لگانے, اور ہمیں ایگریکلچر کرنا ہے, اور لائک وی ہیو ٹو میک آور اون گارڈنز, اور کچن گارڈننگ کرنی ہے, اور جتنی اسپیس آپ کے پاس ہے اس کو آپ یوٹیلائز کریں. اچھا, روف ٹاپ گارڈننگ کا شوعیب اتنا زبردست کانسیپٹ ہے, آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ روف ٹاپ گارڈننگ, اب تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس لان نہیں ہے, ہمارے پاس بڑا گھر نہیں ہے, کیاریاں لوگوں نے اتنی پیاری پیاری بنائی ہوئی ہیں. آپ اسٹیئرز پہ آپ دیکھ لیں, رائٹ لیفٹ پہ انہوں نے گملے رکھے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے اسٹیٹس اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دیواروں پہ, ریلنگز پر, کس منڈیر پر, کہیں پر رکھے ہوتے ہیں گملے. ٹیرس پہ اتنا پیارا کام ہوا ہوتا ہے, مقصد دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑا خوبصورت بھی لگ رہا ہے. ایک تو آپ کا گھر پیارا لگ رہا ہوتا ہے, دوسرا آپ کی اپنی صحت اچھی ہوتی ہے کیونکہ آپ اس گرینری کے قریب ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ انوائرمنٹ کو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایک پازیٹیو وے میں. تو آئی تھنک یہ بڑی ضروری چیز ہے, ہر گھر میں یہ ہو سکتا ہے. بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی پلانٹس اتنے زیادہ ہیں اب تو, جب یہ سستی کا مسئلہ آپ کو تھوڑا زیادہ نہیں لگتا کہ لوگ کہتے ہیں اچھا ہم نے رکھ دیا, مینٹین کرنا پڑے گا, مینٹین کیسے کریں گے, اچھا پانی کون دے گا پودوں کو, اور یہ بہت سارے کنسرنس ہمارے اپنے مائنڈ. اچھا بڑوں کے ہوتے ہیں تو بچے بھی کیا کنسرن یہ ہوتا بھی. فار ایگزامپل آپ اگر رہتے ہیں کہیں پہ اور آپ نے فار ایگزامپل عید پہ یا کسی اور چھٹیوں میں کہیں جانا ہے, تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اچھا پودوں کا خیال کون رکھے گا. یہ بالکل ہوتا ہے, یہ ایک کنسرن تو ضرور ہے. کچھ پودے جو کہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, جو کہ ایسے میں پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہم نے تو یہی کیا ہے نا. نیچے والی جو ہماری آنٹی, ہم اس بار بھی جاتے ہوئے نا کچھ پودے ان کے پاس رکھوا کے کہ ہم نے کہا ان کو پانی دیتے ہیں, کیونکہ وہاں بہت ڈیلیکیٹ وہ پودے تھے. صحیح. تو دیکھیں نا یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ آپ پڑوسیوں سے بنا کے رکھیں, وہ آپ کی ہیلپ کریں, آپ ان کی ہیلپ کریں. آنیسٹلی دیکھیں یہ پودے تو سب کو آکسیجن دے رہے ہیں نا, وہ کون سا کہ اچھا یہ آکسیجن صرف سبین کے لیے بن رہی ہے, یہ صرف شعیب کے لیے بن رہی ہے, مام کے لیے بن رہی ہے. لوگوں کو اویئرنیس یہ ہے, لوگ کہتے ہیں اچھا جی ٹماٹر رکتے ہیں تو ہمیں کون سا دیتے, تو ٹماٹر رک جائیں آپ کے, ہری مرچیں رک جائیں, پودینہ دھنیا, تو وہ تھوڑا 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 کر کے آپ پڑوسیوں کو بھی دے دیا کریں. تو اس سے یہ ہوتا ہے لے لیتے ہیں ویسے آ کے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے نا, بانٹنا چاہیے. میں تو خود جا کے لے لیتا ہوں, لے لیتے ہیں. مجھے لگا آپ کے گھر لینے دونوں کیسز ہے نا. سو کوئی چیز اگر میرے پاس نہیں لگی ہوئی, جیسے میرے پاس ایلو ویرا بہت زیادہ لگا ہوا ہے تو وچ از فائن, کوئی میرے پاس آئے تو میں ایلو ویرا سے دیتا ہوں کہ آلریڈی بہت زیادہ ہے وہ. لیکن اگر میرے دھنیا کا بھی مجھے لگے کہ آج شاید گروتھ ختم ہو گیا, تو میرے جو پڑوسی ہیں میں ان سے کہتا ہوں بھائی بھجوا دو. اچھی بات ہے, گڈ. آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں؟ جی آبویسلی. ہمارا جو فارم ہاؤس ہے, ہمارے پاس ایک نرسری فارم ہے, وہاں پہ بھی بہت ہم نے کچن گارڈن لگایا ہوا ہے. اسپیشلی سیزن کے مطابق ہم نے کیپسیکم لگایا ہوا ہے, بیل پیپرز اینڈ یہ ٹینڈے وغیرہ, یہ سب کچھ, ٹماٹر بھی لگائے ہوئے, لیمنز اینڈ چلیز, آل آف دس. تو اب جب سیزن آتا ہے تب تو ہمارے پاس بیل تو بہت زیادہ ہے, اس پہ پھل بہت زیادہ آتا ہے, ویجیٹیبلس بہت زیادہ آتی ہیں. اب ہم وہ ساری کھا تو نہیں سکتے, تو اب ہمارے گھر کے پاس ہماری فیملی بھی رہتی ہے, تو ہم ان سب کو بس دے دیتے ہیں. آرگینک سبزیاں جا رہی ہیں ان کے پاس. ایگزیکٹلی. لیکن کبھی ایسا ٹائم آتا ہے جیسے ٹینڈے اور یہ جو اسکواش وغیرہ ہے, یہ بہت زیادہ اگتا ہے, تو ایک دو ہفتوں کے بعد وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ بس ہم نے بہت زیادہ کھا لیا. آپ اس کمیونٹی میں لوگ ایڈ کریں نا. ہاں, آپ ایک گروپ بنا لیں, جس کو ٹینڈے چاہیے وہ رابطہ کرے, تازہ ٹینڈے. میری مما کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں.
شعیب اب ساری سبزیوں کا مسالہ میں نے سیکھ لیا کہ وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے, تو اب کوئی پوچھے کہ یہ پکا سکتے ہیں کوئی سبزی تو ہم کہتے ہیں جی بالکل پکا سکتے ہیں, کہ مسالہ تو ایک ہی ہے. پر بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے ٹینڈوں کو بھی آپ نے, بھوننا نہیں ہوتا, بہت زیادہ نہیں بھوننا. ابھی تک میں نے ٹینڈے پکائی نہیں ہے اس لیے مجھے پتہ نہیں. کوکنگ کا شوق لگتا ہے ٹینڈے کی فرمائش نہیں آئی نا ابھی تک. پسند کچھ خاص نہیں ہے. میں زیادہ بیکنگ کی سائڈ پہ جاتی ہوں, مجھے آتی ہے کوکنگ اینڈ ایک ویسٹرن جو کوکنگ ہوتی ہے. جی بیکڈ ٹینڈے, I mean it could be a dish. Why not? ہاں ہوتا ہے obviously روسٹڈ, جو روسٹڈ ہوتا ہے اسکواش, کیونکہ ٹینڈے کیا ہوتا ہے اسکواش ہوتا ہے, تو لوگ ان کو اسکواش کر کے اس کا بٹر نٹ اسکواش کو بھی اسپیشلی پمکن پائز بھی بناتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا آپ کو نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنے کا شوق ہے وہاں؟ مجھے آئی ایم اے فوڈی, کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں, میرے بابا اسپیشلی, ان کو کھانے کا بہت شوق تھا اور ہم ٹریولنگ بہت کرتے ہوتے تھے, تو ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے ہم ڈفرینٹ فوڈ ٹرائی کرتے تھے. تو لائک آپ کو شوق ہے, آپ یہ رسک لیتی ہیں, میں نہیں لیتی. میری بڑی اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں اور مجھے وہی اسپیسیفک چیزیں اسی انداز میں کہیں بھی چلی جاؤں میں رسک نہیں لے رہی ہوتی. اور لٹرلی اگر مجھے کہیں کی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہوتی تو کوئی ایک چیز مجھے پسند آ جاتی ہے تو میں ہفتے میں 7 دن وہ کھا سکتی ہوں, اور میں صبح دوپہر شام میں لٹرلی وہ کھاتی ہوں صبح دوپہر شام, بیکاز میں رسک نہیں لے سکتی کہ میرے ٹیسٹ بڈس خراب نہیں ہونے چاہیے, کہ مجھے کوئی چیز نہیں پسند آ رہی نا تو آئی کین ناٹ کمپرومائز. بہت ریلیکٹنٹ ہو رہے ہوتے ہیں نئی چیز ٹرائی کرنے میں, حالانکہ کبھی سم ہاؤ آپ ٹرائی کر لیں اور اٹ ٹرن ٹو بی اے نائس ایکسپیرینس, تو پھر آپ کہتے ہیں میں نے کیوں ٹرائی نہیں کیا تھا. نہیں بھائی آئی ڈو ٹرائی, لیکن مجھے پتہ نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں بھی ایسے مجھے نہیں آتی. پکی ایٹرز ہوتے ہیں, ان کے اسپیسیفک نا 10-12 ڈشز ہیں, وہ یہاں پہ ہو یا ملیشیا میں, انہوں نے کہا میں نے یہی کھانا ہے. سو میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. میں ایک دفعہ کہیں گیا تو وہاں پہ میں ٹرائی نہیں کر رہا تھا ڈفرینٹ چیزیں, مجھے تھا کہ نہیں بس میں پاکستانی کھانا ہی کھاؤں. ملیشیا میں تھا میں. سو وہی سبھی وہاں پہ یہ کہ وہاں پہ ایک سوپ تھا, مجھے اگر نام شاید میں اس کا صحیح نہ پروناؤنس کروں, ٹام کھاؤ یا پتہ نہیں اس طرح کا ڈفرینٹ سا سوپ تھا. ہاں سوپ تھا. وہ سوپ سی فوڈ کا تھا. اب اس میں سی فوڈ تقریباً سارا ہی تھا. اچھا وہ دیکھ کے تھوڑا سا مجھے مشکل لگا کیونکہ میں سی فوڈ نہیں کھاتا, میں صرف فش کے علاوہ باقی چیزیں میں نہیں کھاتا, مجھ سے نہیں کھائی جاتی. سو ایک فرینڈ میرا بنا تھا وہاں پہ کورین, اس نے کہا کہ نہیں یو مسٹ ٹرائی دس فوڈ, اٹس اے ویری ہیلدی ون. تو میں نے کہا اچھا میں ٹرائی کرتا. اس نے کہا اس میں وہ جو آپ بلکہ ذکر بھی کرتی ہوتی ہیں ایک چیز کا, کمچی, وہ بھی اس میں تھی. تو اب جب مجھے اس نے کہا کمچی, میں کہا ٹرائی کرنا چاہیے, کمچی از گڈ فار اسکن. تو یہ سوچ کے تو میں نے کہا میں کر لیتا ہوں. پروبایوٹکس ادروائز جو بھی تعریفیں اس کی فرمنٹڈ ہوتی ہیں نا. ہاں اب وہ ہوا یہ کہ جب نا سوپ ڈالا تو اس میں سی شیلز بھی تھے. سی فوڈ پورا کا پورا تھا, کلیم تھی نا, کلیمز اور ہاں سب کچھ ہی تھا نا, مطلب اس میں کچھ چیز چھوڑی نہیں تھی انہوں نے. سو میں نے جب ایک چمچ لیا, اٹ واز سو ڈیلیشیس, لٹرلی میں نے اس کے بعد کہا بھائی میں کیوں اس سے دور تھا, پھر میں نے ڈھیر سارا وہ سوپ پیا. سو اٹ واز اے ویری نائس ایکسپیرینس ٹو ٹرائی دیٹ سوپ. تو چلیں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جب آپ کو کوئی ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ یو شوڈ ٹرائی. ٹرائی میں بھی کرتی ہوں, بٹ ہاں کوئی چیز آپ کو اچھی لگ جائے تو بس وہ اچھی لگ جاتی ہے. تو کبھی کبھی اچھا لگتا ہے, کبھی کبھی کام خراب بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم آخر میں کوئی میسج آڈینس کو دینا چاہیں, اسپیشلی ینگسٹرس اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کی ایج کے جتنے ینگسٹرس ہمیں دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے وہ کنٹریبیوٹ کریں, اسپیشلی پری مانسون ہے, اب تو ظاہر ہے آپ پھر ہمیشہ ہم وہی بات کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ آگے کے لیے جو ہے وہ پریکاشنس لے سکتے ہیں اور آگے کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں. سو آپ کا کیا میسج ہے؟ میرا میسج یہ ہے کہ ایجوکیٹ یور سیلف آن ایوری میٹر. جنرل نالج پہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو, کہ یہ نہ ہو کہ آپ کچھ ہو رہا ہو دنیا میں اور آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو. اور اباؤٹ ایوری لٹل تھنگ, بیکاز جنرل نالج از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور اسٹے ان اسکول اینڈ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, ڈگری لیں, کیونکہ یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے. ایون ود اسکلز, آل آف دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آپ جا کے ایگریکلچر فارسٹری کریں اور پلانٹس لگائیں, اینڈ ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو, بٹ آلسو یو ہیو ٹو ڈو دا امپورٹنٹ تھنگس. سو جو امپورٹنٹ ہے وہ کریں, اپنے لیے بھی, ملک کے لیے بھی, دنیا کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.